نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه فلم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ سورۃ یوسف کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 74 سے لے کر 77 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے دوبارہ راشن لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے شرط لگاتی تھی کہ اپنے بھائی کو تم ضرور ساتھ لانا جو تمہاری دوسری والدہ سے ہے۔ تو بنیامین ان کا نام تھا، ان کو لائے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑا اکرام کیا سب کا، اور ساتھ میں اپنے بھائی کو بتلا بھی دیا اکیلائی میں کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اور یہ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ پھر اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ان کے سامان میں ایک پیالہ ڈال دیا، اور جب وہ قافلہ واپس جانے لگ گیا، تیاری پوری ہو گئی ان کی، تو اس وقت پکارنے والے نے پکارا کہ تم چور ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی چور نہیں ہیں اور نہیں کوئی فساد مچانے آئے ہیں۔ اور پھر اس نے اعلان کرنے والے نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی اس کو پیالے کو لائے گا تو میں اس کے ایک اونٹ کا ضامن ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو چور بھی نہیں اور نہیں ہم زمین میں فساد مچانے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اعلان کرنے والوں نے کہ پھر اگر تم چور نکلے، جھوٹے نکلے تو اس کی سزا کیا ہوگی، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ پھر اس کا بدلہ وہی ہے جس کے پاس وہ سامان پایا جائے۔ کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر چور کی سزا یہ تھی کہ جو چوری کرے گا اس کو 1 سال یا جو مدت ہوتی ہے جتنی چوری ہو اس مدت تک اس کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، اس کو گھر کے اندر رکھا جاتا، کام کاج وغیرہ ان سے کروائے جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نزدیک چور کی سزا قانون میں یہی سزا تھی، تو انہوں نے کہا بھائیوں نے کہ جس کے پاس وہ سامان پکڑا جائے گا وہی اس کا بدلہ ہے، پھر اس کو اب تم لوگ اپنے پاس ہی رکھ لینا، اس لیے کہ ان بھائیوں نے کہا کہ جو ظلم کیا کرتا ہے ہم اس کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کے تھیلوں کی سامان کی تلاشی لی، لیکن اپنے بنیامین بھائی سے پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی، اور سب کی لینے کے بعد آخر میں، تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، آخر میں یوسف علیہ السلام کے بنیامین کے سامان کی تلاشی لی، تھیلا کھولا تو اس کے اندر وہ پیالہ نکل پڑا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہم نے تدبیر دی تھی یوسف علیہ السلام کو، ورنہ یہ اپنے مصر کے دین کے مطابق، جو ملک مصر کے اندر یہ قانون تھا، اس قانون کے اوپر یہ اس کو نہیں لے سکتے تھے۔ مصر کے اندر یہ قانون تھا کہ اس کے بدلے میں اس کو کوڑے لگائے جاتے یا اس کی ڈبل قیمت اس کے ذمہ لگائی جاتی کہ وہ اس کو دینی پڑتی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کے قانون میں یہ تھا کہ اس کو اپنے پاس ہی رکھا جائے گا۔ تو جب ان کا سامان نکل پڑا بنیامین سے وہ پیالہ، تو اسی وقت ان لوگوں نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا بھائی ہے، اس سے پہلے بھی اس کے بھائی نے چوری کی تھی، ابھی تک ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہ مصر کا بادشاہ عزیز مصر خود ہی یوسف علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اس سے پہلے بھی اس کے بھائی نے چوری کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا دیا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا،
لیکن دل میں یہ بات ضرور کہی کہ تم ہی اپنی جگہ برے ہو، لیکن جو تم کر رہے ہو اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے۔ اب یہ کیا چوری کی تھی اس سے پہلے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی پرورش ان کی پھوپھی کے پاس آئی، ان کی پھوپھی ان کی پرورش کیا کرتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ ان سے ہر کسی کی محبت ہو جایا کرتی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام سے ان کی محبت کو پھوپھی کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی، اور ان کو اپنے پاس رکھنے کا بہانہ وہ بھی تلاش کرنے لگ گئی کہ میں اس کو ابھی نہیں لوٹانا چاہتی، اس کو مزید عرصہ کچھ رکھوں، کیسے رکھوں؟ تو مفسرین نے ایک لفظ لکھا ہے ٹپکا، وہ معلوم نہیں کہ کیا چیز تھی کہ اس کی کمر کے اندر باندھ دی اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بھلے آپ اس کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد ان کی پھوپھی نے پیچھے سے کہنا لگ گئی کہ میری چیز گم ہو گئی، میری چیز گم ہو گئی، اور خود ہی یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ دی تھی اور وہ اس سے نکلی، تو اس کے بہانے سے یوسف علیہ السلام کو مزید کچھ سال انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ تو وہی تذکرہ انہوں نے کیا کہ اس کے بھائی نے چوری کی ہے، تو اس سے پہلے بھی اس کا بھائی یوسف علیہ السلام چوری کر چکا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن دل میں کہا کہ تم ہی اپنی جگہ برے ہو۔ پھر ان بھائیوں نے بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے کہ ہم اپنے والد سے عہد لے کر آئے تھے، وہ بوڑھے تھے، اس کا تذکرہ کرائے۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ پھر اس کا کیا بدلہ ہے کہ اگر تم جھوٹے نکلے، کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں، اگر تم چور نکلے تو پھر اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فہو جزاؤه، انہوں نے کہا اس کا بدلہ وہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ چیز پائی جائے، بس وہی اس کا بدلہ ہے کہ اس کو اپنے پاس ہی رکھ دیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو، ان یوسف علیہ السلام نے بھائی نے کہا کہ ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیہ، پس تھیلوں کی تلاشی لی اپنے بھائی کی تلاشی، تھیلے کی تلاشی سے پہلے، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کو نکالا اپنے بھائی کے تھیلے سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر دی یوسف کو، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں وہ لے سکتے تھے اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ رب العزت چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، اور ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک علم والا ہوا کرتا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان بھائیوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے تو تحقیق اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور ان کا مقصد یوسف علیہ السلام تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، پس اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنی جی میں چھپا دیا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، بس اتنی بات یوسف علیہ السلام نے کہی کہ تم ہی اپنی جگہ برے ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور کہا کہ اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں جو کچھ تم گھڑتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو۔